بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ حصہ گرامر کے اوپر ہے، اور اس میں مشتق کی اقسام جو ہے وہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ حصہ گرامر کے جو لیکچرز ہیں اس کا تسلسل ہے. تو آج سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں مشتق کی اگر ہم اقسام دیکھیں تو بچوں اس میں سب سے پہلا جو اسم فاعل ہے، پہلی قسم جو ہے وہ اسم فاعل ہے. نمبر 2 اس میں مفعول. نمبر 3 اس میں حالیہ. نمبر 4 اس میں حاصل مصدر. نمبر 5 اس میں معاوضہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچوں اس کی جو ہے وہ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، تو اس میں مشتق کی کتنی اقسام ہے تو آپ نے فوراً ٹک کرنا ہے. اس میں 4 آپشن آپ کو ملیں گی، تو آپ نے فوراً جو ہے نشاندہی کرنی ہے کہ اس میں مشتق کی 5 اقسام ہیں. تو اس طرح سے آپ کا یہ ایم سی کیوز ٹھیک ہو جائے گا. تو آگے ہے جی، ہم فردر جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. نمبر 1 اس میں فاعل. تو وہ اس میں مشتق جو کسی فاعل کو ظاہر کرے. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والا. ٹھیک ہے جی، تو کسی فائل کو ظاہر کرے. تو بڑا آسان سا ہے اس کا، جو میں آپ کو لنک بتایا کرتا ہوں کہ بیٹا ہم یوں کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم اس لفظ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر لیتے ہیں، اس میں فائل. تو فائل جو کسی فائل کو ظاہر کرے، تو جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا. ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کو کا فاعل ہونا ظاہر کیا گیا، یعنی کہ کام کرنے والا. تو اب اس میں مقیم جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ بالکل وہ ایک کام کر رہا ہے. وہ کام کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے. اسی طرح وسیم کیا کر رہا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب اپنا نام لکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں کہ سننے والا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ لکھنے والا اور پڑھنے والا جو ہے وہ اس میں فاعل کہلاتا ہے. تو جی بچوں، تو اس طرح کام کا کرنے والا جو ظاہر ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ اپنا نام لکھ کر آگے جو ہے وہ جملہ بنا سکتے ہیں، سننے والا. تو آپ کیا ہوئے؟ اس میں فاعل ہوئے. ویری گڈ. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو فارسی زبان کے اس میں فاعل بھی اردو میں مستعمل ہیں. مثلا راہبر، سرمایہ دار، کتب فروش کتابیں بیچنے والا، سرمایہ دار بزنس کرنے والا، اور خیر فروش خیر خواہ خیر فروشی ادھر سے میں نے ادھر پڑھ دیا، خیر خواہ آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں. باغبان، توپچی توپ چلانے والا. ٹھیک ہے، باغبان کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، چیٹ میں ذرا بتائیں مجھے، شاباش. تھوڑا سا ساتھ میں جنرل نالج کا ٹیسٹ بھی ہو جائے آپ کا. الفاظ معنی کتنے کو آتے ہیں آپ کو؟ جی، باغبان کسے کہتے ہیں؟ جی مریم کا میسج آیا سر، ہوم ورک کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا، دیکھا نہیں ہے. انشاءاللہ لیکچر کے آخر میں اسی پہ بات کریں گے. تو جی بالکل، مالی کو، پودے لگانے والے کو، دیکھ بھال کرنے والے کو. توپچی توپ چلانے والا. ٹھیک ہے، زبردست شاباش، آپ لوگوں کے آنسر آنے والے ہیں. ہاں جی، اور پھر ہے جی طلبگار، باشندہ، اور اس کے بعد ہے دانشور، جادوگر. یہ اکثر بورڈ کے پیپر میں آیا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں یہ بتائیں جی یہ کیا ہے جادوگر. تو گھڑی ساز، گھڑی، خدمت گار، پرہیزگار. ٹھیک ہے، گھڑی ساز کسے کہتے ہیں؟ گھڑی ساز نو 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 نو. رامین جاوید کا آنسر غلط ہوا. جی 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 ویری گڈ. گھڑی ساز گھڑی بنانے والا. ٹھیک ہے، یا اس کو ریپیئر کرنے والا. ویری گڈ.
رمین ندیم نے اب صحیح جواب دیا، حفصہ کا بھی جواب درست ہوا، لیکن اڑے آئے گا. ٹھیک ہے، اوکے، زبردست ہو گیا جناب. اور آپ لوگوں کے سوال و جواب سے مجھے یاد آیا کہ روزانہ ایک سوال میں وہاں پر بھیجتا ہوں آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر، تو کچھ بچے جو ہے وہ آنسر دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. آج کا ایک یعنی کہ کل جو میں نے بھیجا تھا وہ جناب بالکل کئی بچوں نے بہت زبردست آنسر دیا اس کا. تو علامہ اقبال کی جو کتاب جواب شکوہ تھی اس میں سے ایک مصرع جو ہے میں نے لیا تھا، تو انشاءاللہ لیکچر کے آخر میں جو ہے وہ آپ کو پورا بند جو ہے وہ بھی سناؤں گا. ٹھیک ہے جی، بڑا مزے کا وہ شعر تھا. تو اسی طرح جناب آگے لفظ آپ دیکھیں تو پرہیزگار. ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں جناب آپ نے یہ سارے الفاظ جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں، اس میں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے رمین، آپ کا وہ جواب بھی درست ہوا طلب کا. تو نیکسٹ، اس میں مفعول، ہمارا آج کا اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اس میں مفعول، کہ وہ اس میں مشتق ہے، کیونکہ یہ اس میں مشتق کی قسم ہے جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے، کام کا ہونا اس کے اوپر جو ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، کل ہم نے بات کی تھی فعل پہ، فعل، فاعل اور مفعول. تو مفعول کیا ہوا؟ جس پر کام ظاہر ہو، جس پر کام کیا جا رہا ہو. تو جیسے لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب، ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے جی، چونکہ خط تو لکھا ہوا ہے، اب اس میں لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی کیا کہلائے گی؟ اس میں مفعول کہلائیں گے. تو ویری گڈ. اچھا، اب اس میں کیا چیز ہے جی؟ مفعول ہونا ظاہر ہو، کام کا کرنا. تو اس میں مفعول چونکہ یہ دونوں خط اور کتاب کا مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں نا، کہ خط مذکر ہے تو لکھا ہوا خط، تو پڑھی ہوئی کتاب. اگر ہم جو ہے وہ اس کو یوں کر دیں کہ پہلے لکھی ہوئی کتاب اور پڑھا ہوا خط، تو پھر بھی درست ہے. تو اس کو ظاہر کرا لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی اور لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ آگے جو اسم ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کا کام کا کرنے کا ہونا ظاہر کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا اور پڑھی ہوئی دونوں اس میں مفعول کہلائیں گے. تو آپ کو جو بورڈ کے اندر جو ایم سی کیوز کی شکل میں پوچھا جا سکتا ہے وہ یہی دو لفظ، جیسے میں نے آپ کو جو ہے وہ باکس کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. تو یہ کتاب کا مفعول ہونا جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، اور خط کا بھی. تو جناب امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا. آگے جو ہے وہ اس نمبر 3 جو ہے وہ اس میں حالیہ، وہ اس میں مشتق ہے. چونکہ ہم مشتق کی اقسام پڑھ رہے ہیں تو وہ اس میں مشتق ہے کہ جو کسی فاعل یا مفعول کو ظاہر کرتا ہے، اس کی حالت کو بیان کرے. وہ اس میں مشتق جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے. جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا، تو جو کسی فاعل یا مفعول دونوں یا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت یا حالت کو، یہ حالیہ سے نا، تو ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ہم اس کو اس کے ساتھ لگا لیں تاکہ ہمیں یاد رہے. تو وہ اس میں مشتق ہے جو فعل یا فاعل، یعنی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی حالت کو بیان کرے. مثال کے طور پر جملہ دیکھتے ہیں، نعیم ہنستا ہوا آیا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے. نعیم کی، نعیم کیا ہے؟ فاعل ہے. تو نعیم کی کیفیت کیا ہے؟ ہنستا ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کی کیفیت کا اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، ہنستا ہوا، تو یہ اس کی کیا کہلائے گا؟ حالت کو ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے، یوں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حالیہ جو ہے اس کے اندر کنڈیشن جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی. اور اگلے جملے کی طرف
وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس میں کیا ہوگا؟ پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے مزید وضاحت کے لیے یہ آگے دیکھیں. پہلے جملے میں ہنستا ہوا، اور فائل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نعیم کیا کر رہا تھا؟ ہنس رہا تھا. ویری گڈ. اور دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے. اب دوسرا جملہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہوئے کو وضاحت کی گئی ہے کہ اور کامران چونکہ مفعول ہے اور اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے دونوں کیا کہلائیں گے؟ ویری گڈ، اس میں حالیہ کہلائیں گے. تو اس طرح سے ہم نے یہ 3 اقسام جو ہے وہ پڑھ لی، اور امید ہے کہ آپ کو تینوں یاد بھی ہو گئی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں حالیہ بنانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بڑا آسان سا ہے. وہ کیا ہے کہ مصدر کے آخر میں نون الف نہ ہٹا کر ہوتا ہو، ہوا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں حالیہ بن جاتا ہے. جیسے لکھنا سے لکھتا ہوا. ذرا کی بورڈ بھی ریڈی کر لیں، میں نے آپ کو ایک لفظ بتانے لگا، آپ نے مجھے حالیہ بنا کر بتانا ہے. اسی طرح لکھتی ہوئی، پڑھنا سے پڑھتا ہوا. چلیں جی، ٹھیک ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا نا اس میں حالیہ بنانے کا طریقہ یہ. تو آئیے لفظ میں آپ کو دیتا ہوں کھانا. جی جناب. تو بتائیے مجھے، شاباش، جلدی سے چیٹ باکس آپ کے پاس. ہم چیٹ باکس کھول لیتے ہیں. جناب آپ کے آنسر آنا. کھانا سے کھاتا ہوا. گڈ، زبردست. اور کیا کیا بن سکتا ہے؟ جواب مسکان کا بھی ٹھیک ہے، حنین کا بھی، مریم، رمین اور مرزا محمد ریحان. آپ نے کھاتا دوسرا لکھ دیا یار، وہ اکاؤنٹس والا، تو تے الف تا سے لکھیں. ٹھیک ہے جی. کھاتے ہوئے، زبردست. اور کھاتی ہوئی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ سارا جو ہے وہ ہمیں کھلا رہے ہیں. ہاں جی، مونس میں بھی لکھیں. ہاں جی، ہوئی نہیں نا لکھنا آ رہا، تو آپ دبائیں گے شفٹ آئی، یا میں تو خیر کمپیوٹر میں ہوں، تو آپ شفٹ کا بٹن دبا کر اسی جگہ پہ حمزہ چھوٹا لکھا ہوگا، پھر آپ ہوئی صحیح لکھ پائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اب یہی حفصہ بالکل آپ نے صحیح لکھا. اب اس کے ساتھ آپ نے یہ ایک اور لگا دینی ہے، وہ صحیح ہو جائے گا. چھوٹی یہ لگانی ہے. ویری گڈ، مسکان نے بالکل صحیح لکھا. کھاتی ہوئی، کھاتے ہوئے. ٹھیک ہے، اکثر بچوں کو اردو کی بورڈ یوز کرتے ہوئے حمزہ والا جو لفظ ہوتے ہیں اس میں لکھتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے. تو اس کا بڑا آسان حل ہوتا ہے کہ شفٹ دبا کر وہ وہاں پر جو ہے کی بورڈ ڈبل ہو جاتا ہے، اس میں دیکھیں، ٹرائی اگین. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ، زبردست جی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جناب. پھر اس کو ہم جو ہے وہ موو کرتے ہیں ڈرائنگ کو، اور آگے ہمارا آج کا جو کام ہے جناب، جی جناب یہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس میں حاصل مصدر، اور اب ہماری جو ہے وہ 2 اقسام یہ رہ گئی ہیں. تو اس میں حاصل مصدر کیا ہوگا؟ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں جناب، کہ وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر کو نہ ہو، یعنی کہ وہ مصدر تو نہیں ہے لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کر رہا ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ مصدر کی نشانی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ نون الف نہ لگتا ہے اس کے آخر میں. ٹھیک ہے، تو جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، دوڑنا، جاگنا وغیرہ وغیرہ. تو لیکن یہاں پر بات کچھ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حاصل مصدر سے حاصل ہو، لیکن مصدر تو نہ ہو، لیکن اثر جو ہے وہ مصدر والا ہو. جیسے اب دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ تیز آندھی چلی اور اس سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے، یا کسی کے آنے کی آواز آئی، تو اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ آہٹ. تو آہٹ جو ہے وہ کسی کے آنے کی خبر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہٹ جو ہے اس میں حاصل مصدر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بریکٹ میں دیکھیں آگے میں نے اس کو واضح کیا ہوا ہے. پھر ہے، ہم کہتے ہیں نا لڑائی، تو لڑائی جو ہے وہ لڑنا سے لڑائی ہے. ٹھیک ہے جی، جب لڑا جاتا ہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے،
تو جب دبایا جاتا ہے تو پھر دباؤ بڑھتا ہے. تو چنانچہ آہٹ، لڑائی اور دباؤ جو ہیں یہ حاصل مصدر ہیں، یعنی کہ مصدر سے حاصل ہوئے ہیں، اس کی مصدر کے بعد کی کیفیت ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. تو اگلی قسم تو جو ہے بہت ہی آسان ہے، اس میں معاوضہ کہتے ہیں کسی کو اجرت دینا، کسی کا وظیفہ دینا، کسی کی خدمت کرنا یا کسی کو کسی کی قیمت چکانا. ٹھیک ہے. تو آئیے اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں جناب. تو وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، مثلا پسوائی. جی جناب. تو آئیے ذرا چیٹ باکس میں شاباش جلدی سے، پسوائی کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں نا. ہاں جی، ذرا چیٹ باکس میں بتائیں مجھے پسوائی کس چیز کی ہوتی ہے؟ پسوائی پیسنا سے آٹا. جی بالکل، آٹا پیسنا. ٹھیک ہو گیا. تو آٹا کس سے بنتا ہے؟ ہاں جی بالکل، مرچوں کی پسوائی گندم سے. زبردست. تو ہم کیا کہیں گے جناب؟ گندم کی پسوائی کتنی ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو وہ یہ درست جملہ ہے اردو کے اندر. گڈ گڈ گڈ. تو گندم کی پسوائی کتنی ہوئی؟ اور دھلائی، چلیں جی بتائیں جی. دھلائی کس چیز کی دھلائی؟ کپڑوں کی دھلائی صفائی، کپڑوں کی دھلائی صفائی. ٹھیک ہے جی. وہ والی مار کٹائی والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دھلائی جو ہے وہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ کپڑے دھلواتے ہیں، قالین، بیڈ شیٹس یا کوٹ وغیرہ کچھ بھی، تو ہم انہیں کہتے ہیں جناب اس کی دھلائی کتنی ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اس لفظ کو اس میں معاوضہ کہا جاتا ہے. آئیے ایک اس میں معاوضہ جو ہے وہ اس کو بنانے کا طریقہ بھی اور کچھ اس میں معاوضہ جو ہے وہ مزید سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں نیچے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مصدر کے آخر سے نون الف نا کو ہٹا دو اور کیا لگا دو؟ الف حمزہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے جی. آئی لگا دینے سے کیا ہوگا؟ اس میں معاوضہ بن جائے گا. جیسے رنگوانا سے رنگوائی، نون الف نا کو ہٹا دو اور الف اور حمزہ چھوٹی یہ لگا دو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح لگوانا کیا ہوتا ہے جی؟ جلدی سے بتائیں. لگوانا سے لگوائی. ہاں جی. ٹیپیکل جو ہے وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ہمارے ہاں پنجاب کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تندور پہ کیا لگاتے ہیں؟ تندور میں مہندی لگوائی بھی ہو سکتی ہے. ویری گڈ جناب، یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. زبردست ہو گیا. ہاں جی تصویر ہاں جی مسکان پہنچ گئی ہے. تو تصویر کی لگوائی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. بینر لگوائی بھی ہو سکتی ہے. اور روٹی لگوانا. ٹھیک ہے جی. تندور پہ جو ہے روٹیاں لگوائی جاتی تھیں. تو اب تو خیر فٹافٹ جاتے ہیں بچے، بائک پہ ہی ہوتے ہیں اور دور سے اشارہ کر دیتے ہیں. وہ برکت بھی نہ رہی روٹی کے اندر. تو وہ بھی بس اب کیا حال کیا آپ کو بیان کروں کہ تندور میں کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں. یہ لڑکے جانتے ہوں گے جو جاتے ہیں. تو گرمی کی شدت کے اندر اب وہ صبح سویرے جو ہے وہ اگر ناشتہ لینے جائیں تو جو تندور کے اوپر کہتے ہیں نا ذرا، یا دوپہر میں بھی یہ جی ذرا کلچے جو ہے نا، نان جو ہے یہ ذرا لال لال ہوں. تو وہ لال لال کیسے کرتے ہیں جناب؟ وہ گلوکوز جو ہوتا ہے پانی کے اندر جو ہے مکس کرتے ہیں اور آخر میں جب وہ روٹی جو ہے تندور میں لگانے لگتے ہیں گدی کے اوپر رکھ کر، تو ایک ہاتھ آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ پانی کا ڈپ کر کے اس کو لگائیں گے. اس پانی کے اندر جو ہے وہ وائٹ گلوکوز ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فوراً ہی جیسے آگ پکڑتا ہے تو اس کو بالکل ریڈ کر دیتا ہے. تو جناب یہ آبزرویشن ہے، چیک کیجئے گا. ٹھیک ہے. تو دھلانا سے دھلائی اور اٹھوانا سے میں کہتا ہوں جی یہ اینٹیں ہیں اس کو اٹھوانا ہے، تو جو مزدوری طے کی جائے گی وہ اٹھوائی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح چکی سے پسوانا سے پسوائی. ٹھیک ہے جی. تو جناب یہ تھی اس میں معاوضہ، اس کا بنانے کا طریقہ. اور ہمارے اس مہینے کا تھوڑا سا ایک لائن کا جو کام گرامر کا ہے وہ بس یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں. وہ اسم جو جس سے کسی کی اچھائی یا بری
حالت کو بیان کرنا. جیسے نیک لڑکا, یہ ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہیں نا یہ صفت ہے اس کی کہ وہ نیک ہے. اور اونچی دیوار, یہ اس کی صفت ہے کہ وہ دیوار اونچی ہے. تو اسی طرح اس میں نیک اور اونچی صفت جو ہے وہ اس کی اسی طرح اچھی اور بری حالت کو ظاہر کرنا. اچھا یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جناب اس میں موصوف کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں, جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جا رہی ہو. جیسے اوپر کی مثالوں میں ظاہر کیا ہے لڑکا اور دیوار, یہ کیا کہلائے گا اس میں موصوف. اور اس کی جناب دو اقسام ہوتی ہیں, یہ بھی آپ نے ایم سی کیوز کی شکل میں یاد رکھنا ہے. تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر, اور امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا, اور ساتھ میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم کویشچن آنسر کی طرف چلیں.